دوستو، ڈاکٹر خلیق احمد نظامی کی معروف کتاب تاریخ مشائخ چشت کے مطالعہ کے دوران ہم خواجہ سلیمان توسوی کے ذکر تک آئے تو ہمیں یہاں سر سید احمد خان کی دہلی کے آثار و تاریخ پر لکھی گئی کتاب آثار السنادید کے حوالے بھی نظر آئے۔ مزید غور کیا تو ہمیں خواجہ سلیمان توسوی کے بارے میں سر سید احمد خان کی تحریر کا اقتباس بھی اپنی طرف متوجہ کرنے لگا۔ یوں تاریخ مشائخ چشت کے راستے ہم خاتم سلیمانی، مناقب المحبوبین اور نافع السالکین جیسی کتابوں تک بھی پہنچے، اور ان سب کتابوں کے مطالعہ نے بھی تاریخ مشائخ چشت میں موجود خواجہ سلیمان توسوی کے بارے میں آثار السنادید کے حوالوں کی تصدیق کی، اور ہم ایک طرح کی حیرانی سے دوچار ہوئے کہ دہلی کے آثار و تاریخ پر لکھی جانے والی کتاب آثار السنادید میں تونسا کے ایک درویش خدا مست کا ذکر کیسے آیا اور کس پیرائے میں آیا۔ پھر ہم نے سر سید احمد خان کی حضرت شاہ سلیمان توسوی تک رسائی کی سبھی کڑیاں جوڑی جو خاتم سلیمانی، مناقب المحبوبین اور نافع السالکین جیسی کتابوں کے مطالعہ سے ہی ممکن ہو سکیں۔ آثار السنادید میں شاہ سلیمان توسوی کے حوالے سے سر سید احمد خان کی ایک تاریخی غلطی بھی ہماری نظر میں آئی۔ ہم آج کی اپنی یاترا میں دہلی سے تونسا تک کے اس سفر میں آپ کو یہی سب بتانے جا رہے ہیں۔ سر سید احمد خان، جو خواجہ سلیمان توسوی کے ہم عصر تھے، کی معروف کتاب آثار السنادید 1840 میں شائع ہوئی۔ گو اس کتاب کا بنیادی حوالہ دہلی کے آثار اور تاریخ ہے، لیکن اس کتاب کا ایک حصہ دہلی کے مشائخ، مزارات، تاریخی مساجد اور شخصیات کے ذکر پر بھی مشتمل ہے۔ سر سید احمد خان کی اس کتاب کے بہت سے ایڈیشن شائع ہوئے، لیکن ہمارے سامنے اس وقت پاکستان ہسٹوریکل سوسائٹی کا 1966 میں شائع ہونے والا نسخہ ہے، جو ڈاکٹر سید معین الحق کے حواشی کے ساتھ شائع ہوا تھا۔ آثار السنادید میں سر سید احمد خان مولانا فخر الحق فخر جہاں دہلوی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آپ جب دہلی میں تشریف لائے تو آپ کے ارشاد و ہدایت سے ایک خلق بہرہ مند اور سعادت یاب ہوئی، اور یہ عجیب کرامت حضرت کی ذات سے ظاہر ہوئی کہ آپ کے خلفائے باصفا اطراف ہندوستان میں ہادی گمراہاں ہوئے۔ چنانچہ اس زمانہ میں نواح پاک پتن میں حضرت شاہ سلیمان صاحب، جن کا شہرہ کاف سے کاف تک پہنچا ہے، آپ ہی کے خلفاء میں سے ہیں، اور ان کی برکت سے ہزارہا خلق کو ہدایت اور فیض باطن حاصل ہوا۔ آثار السنادید میں سر سید احمد خان نے خواجہ سلیمان توسوی کا ذکر دوسری بار مولانا فخر الحق دہلوی کے پوتے غلام نصیر الدین کالے صاحب کے حوالے سے کیا ہے۔ ہم آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر غلام نصیر الدین کالے صاحب کے والد غلام قطب الدین کے مرید تھے، اور یہ وہی کالے صاحب ہیں جن کی رہائش گاہ دہلی کی گلی قاسم جان میں تھی، اور مرزا غالب بھی ایک عرصہ تک ان کی حویلی میں کرایہ دار رہے۔ سر سید احمد خان انہی کالے صاحب کا ذکر کرتے ہوئے پھر شاہ سلیمان توسوی تک آتے ہیں، کیونکہ کالے صاحب خواجہ سلیمان توسوی کے خلفاء میں سے تھے۔ سر سید احمد خان آثار السنادید میں لکھتے ہیں،
اس زمانہ میں کالے صاحب ایسا نامی گرامی شیخ نہیں ہے۔ تمام امرائے عظام آپ کے نہایت معتقد ہیں۔ تھوڑی مدت ہوئی آپ پر شوق الہی غالب ہوا اور اپنے دادا مولانا فخر الحق دہلوی کے فیض حاصل کرنے کو دل چاہا۔ چنانچہ آپ پاک پتن تشریف لے گئے اور شاہ سلیمان توسوی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہتے ہیں شاہ سلیمان صاحب نے بھی اس بات کو نہایت غنیمت جانا۔ کچھ مدت آپ وہاں رہے اور جو کچھ فیض و برکات اپنے دادا صاحب کے تھے ان کو پھر تجدید کیا۔ سر سید احمد خان کی خواجہ سلیمان توسوی کے بارے میں یہ تحریر خواجہ صاحب کی ہماگیر روحانی عملداری کا حوالہ ہے۔ خواجہ سلیمان توسوی نے تونسا میں بیٹھ کر دور تک اپنا روحانی فیض پہنچایا۔ اب ہم آتے ہیں اس تاریخی غلطی کی طرف جو سر سید احمد خان سے اس تمام تذکرے میں سرزد ہوئی۔ یہ بات تو طے ہے کہ سر سید احمد خان یہاں شاہ سلیمان توسوی کا ہی ذکر کرنا چاہ رہے تھے، لیکن یہ مغالطہ انہیں خواجہ نور محمد مہاروی کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ ان کا مزار نواح پاک پتن چشتیہ میں ہے اور خواجہ نور محمد مہاروی ہی مولانا فخر الحق فخر جہاں دہلوی کے خلیفہ اکبر تھے۔ دراصل اس ذکر میں یہی ایک کڑی گم تھی۔ خواجہ سلیمان توسوی خواجہ نور محمد مہاروی کے ہی خلیفہ تھے، اس لیے انہوں نے خواجہ سلیمان توسوی کو نواح پاک پتن کا لکھ دیا۔ ظاہر ہے دہلی میں بیٹھے ہوئے سر سید احمد خان اس وقت تونسا سے آگاہ نہیں تھے، اور تونسا بھی اس وقت تونسا نہیں بلکہ سنگھڑ تھا۔ لیکن یہ بات تاریخی حوالوں سے ثابت ہے کہ غلام نصیر الدین کالے صاحب خواجہ سلیمان توسوی سے فیض حاصل کرنے تونسا ہی آئے تھے۔ یہاں انہوں نے خواجہ سلیمان توسوی سے نہ صرف روحانی فیض حاصل کیا بلکہ انہیں خلافت بھی دی گئی۔ غلام نصیر الدین کالے صاحب خواجہ سلیمان توسوی کے دادا مرشد مولانا فخر الحق دہلوی کے حقیقی پوتے تھے، یعنی دادا مرشد کے خانوادہ کو روحانی فیض کی ضرورت دہلی سے تونسا خواجہ سلیمان توسوی تک لائی تھی، اور اپنے دادا مرشد کے پوتے کو خلافت دینا خواجہ سلیمان توسوی جیسے بزرگ کا ہی حصہ تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یاترا پسند آ رہی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے۔